محترم دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین کی بزرگی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر غوث پاک سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ تو میرے دوستو، حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے تمام نبیوں میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ویسے ہی تمام ولیوں میں حضور غوث پاک کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا، خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کے تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے چل دیے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی، اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو پھل کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ صومعی ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ یہ ابھی جوان ہے، اور فرمایا کہ اے جوان، اس غلطی کو معاف اسی وقت کروں گا جب تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھالی کرنی ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ صومعی نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہے۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لنجی ہے، 5واں عیب وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا، دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے بے حد پریشان کر دیا، اور ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخرکار فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کے مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ صومعی نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا اور نکاح بھی ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء، اس کے تمام بدن کے پارٹس نہایت ہی خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی دوسری عورت ہو یا دوسری لڑکی ہو۔ جلدی سے باہر نکل گئے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی سے ملاقات ہوئی اور کہا
کہ یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا، اے جوان، یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو بات بتائی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی۔ وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ وہ لونجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے، یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ صومعی کی صاحبزادی تھی، جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی۔ پھر انہی پاک تینت خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ کے شکم پاک سے ہمارے پیر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث پاک کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو دوستو، جب ماں باپ طیب و طاہر اور ماں باپ جب اعلیٰ شان اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ بھی اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نمازی ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ بھی نمازی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ بھی نیک پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو سب سے پہلے آپ کو نیک بننا ہوگا۔ جب آپ نیک بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ بھی نیک ہی پیدا ہوگا، آپ کا بچہ بھی بالکل عبادت گزار پیدا ہوگا۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سمجھا ہمیں آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔